کرونا وائرس نہ جانے کب دفن ہوگا، دفن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اس کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت کے اور خاص طور پہ پاکستانی معیشت کے بہت بڑے ایلیمنٹس ہیں، بہت بڑے حصے ہیں جو بدترین تباہی سے دوچار ہیں۔ اس سے پہلے کہ پاکستان کا ریٹیل سیکٹر بستر مرگ پر پہنچے، اس کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس اور دوسرے منسلکہ امور کی وجہ سے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ریٹیل سیکٹر جو لاکھوں افراد کو نوکریاں فراہم کرتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ اس وقت لبے بام ہے۔ یہاں پر لاکھوں ورکرز کو تنخواہ کے بغیر چھٹی مل چکی ہے اور دہاڑی دار طبقے اور غیر رجسٹرڈ نوکریوں کے ساتھ ریٹیل سیکٹر میں کہ یہ دستاویزی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں پاکستان کا ریٹیل سیکٹر ایک بہت پرومیننٹ حصہ ہے۔ 65 لاکھ نوکریاں یہاں پر اس وقت تباہی کے دہانے پر ہیں۔ پاکستان ریٹیل بزنس کاؤنسل کے اراکین پاکستان کے ٹاپ برانڈز ہیں۔ یہ وہ برانڈز ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنی پہچان بنائی ہے اور یہ پاکستانیت کی وجہ سے مشہور ہیں، چاہے وہ کھاڈی ہو، آئیڈیاز ہو، الکرم ہو، باٹا ہو، سروسز ہو، جے ڈاٹس ہو، سفائر ہو، اور اس طرح کے کئی اور برانڈز ہیں جنہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے اور یہ پاکستان میں ریٹیل سیکٹر کی پہچان بن چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی ریٹیل سیکٹر کا 80% سیلز ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ ٹیکس دینے والا سیکٹر ہے۔ یہ برانڈز پاکستان کی جی ڈی پی میں تقریباً 19% اور مجموعی قومی ایکسپورٹس میں 9% حصہ ڈالتا ہے۔ لاکھوں ملازمتیں براہ راست یا بلا واسطہ طور پہ یہ دیتا ہے، لیکن کورونا سے معاشی صورتحال میں ان تمام دستاویزی آؤٹ لیٹس کے لیے کام کرنا اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اور یہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے۔ کرونا کی وجہ سے ریٹیل سیکٹر کا یہ دستاویزی کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ یہ اپنے کاروباری قرضے اور شو رومز کے کرائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایک طرف پہلے کورونا زہر قاتل تھا اور دوسری طرف اس سے پہلے 17% کا جنرل سیلز ٹیکس نے اس ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی پہلے ہی بجا دی تھی اور اس کے بعد آ گیا کرونا۔ اگر حکومت نے توجہ نہیں دی تو بڑے شاپنگ مالز بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہی وہ برانڈز ہیں جو کہ ان شاپنگ مالز کی زینت ہیں۔ یہ تمام پاکستانی برانڈز کی یقیناً ہر لحاظ سے بقا کا معاملہ ہے۔ اس وقت صرف کھاڈی پاکستان کے 20 شہروں میں 50 سے زائد سٹورز رن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر دنیا کے 4 ممالک میں کھاڈی کے 15 سٹورز پاکستان کی پہچان ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کا ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ سب کچھ ڈاکیومنٹڈ اکانومی میں ہوتا ہے، یہ سب کچھ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا ہے، لیکن یہ پاکستان کا جو ریٹیل سیکٹر ہے یہ فوری حکومت کی توجہ کا مستحق ہے، کیونکہ اس وقت یہ تباہی سے دوچار ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں جناب شمون سلطان جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں کھاڈی کے۔ بہت بہت شکریہ شمون صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس ہے یا کرونا، یا ان دونوں کے کمبینیشن نے آپ کے لیے جو یہ سچویشن ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ سروائیول ناممکن ہو گیا ہے، اس نے ایک خطرناک صورتحال پیدا کی ہے؟ آپ کی اولین اس وقت پرابلم کیا ہے؟ السلام علیکم کامران بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام میں بلایا اور موقع دیا کہ میں پاکستان کے ریٹیل کو ریپرزینٹ کر سکوں اور اس کے بارے میں بات کر سکوں۔ کامران بھائی، آپ نے بالکل صحیح اپنے جو انٹروڈکشن میں بتایا، آپ تھنک سب چیزیں اس میں کور کر لی تھیں، اور آپ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس 3 ایشوز ہیں۔ ایک کرونا کا ایشو ہے، ایک جی ایس ٹی کا ایشو ہے، اور ایک ہمارے پاس لیکوڈیٹی کا ایشو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کروں، اگر میں تھوڑا اس سے پیچھے جاؤں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا اس وقت نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ کرونا کا مسئلہ ہے، اور یہ جو سیکٹر ہے یہ پوری دنیا میں افیکٹ ہو گیا ہے۔ اور جو ہم نے دیکھا ہے اور ممالک میں، اور فورن گورنمنٹ نے سب سے پہلے سٹیپ ان کر کے اپنے ان سیکٹر کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ایکسپورٹرز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور اس وقت ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز دونوں ایک ہی مسئلے سے دوچار ہیں، جو کہ ایک لیکوڈیٹی کا ایشو ہے۔ ایکسپورٹرز کو لیکوڈیٹی کا ایشو کیوں آیا ہے؟ پاکستان سے جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، جو کہ بڑے برانڈز کو سپلائی کرتے ہیں، جو کہ ہوم بیسکلی ڈینم اور ہوم ٹیکسٹائلز ہیں، اگر ان کا کمبینیشن ہم لیں ان برانڈز کا تو وہ کپل آف بلین ڈالرز کے، $100 بلین کے وہ برانڈ ہیں۔ آج جب کرونا کا مسئلہ ان کو ہٹ کیا تو انہوں نے بھی پاکستان میں اپنے ایکسپورٹرز کو بول دیا کہ ایکسپورٹ کے آرڈرز کو یا تو ڈیلے کر دو یا تھوڑا روک دو، اور کہیں سے میں نے سنا ہے کچھ کینسلیشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر، اور ایونچولی مجھے لگتا ہے آگے جا کے تھوڑے آرڈرز کم بھی ہوں گے، جو کہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کا ایشو کم آئے گا، دنیا میں اس میں ایشو آئے گا اس کو۔
یعنی کہ بڑے بڑے برانڈ جو کہ 100-200 بلین ڈالر کی جو اکانومی میں ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, آج وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے سپلائر سے اپنے آرڈرز اٹھا سکیں. تو پاکستان کا تو ایشو بہت چھوٹا سا ہے, ہم تو بہت نئے ہیں. ہم نے تو ابھی اگر ریٹیل میں پچھلے 10 سال کے اندر جو بھی ایوولوشن کی ہے, پچھلے 10 سال کے اندر ایوولوشن کی ہے اس کے اندر, تو وہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی آ گیا ہے. بیکاز آگے سے جو ہماری سیلز ہیں وہ زیرو ہو گئی ہیں. ریٹیل انڈسٹری کچھ اس طرح سے ورک کرتی ہے کہ اس کی فکس کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے. وہ فکس کاسٹ آبویسلی سیلریز اور رینٹل اس کا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے. پھر ایک دوسرا اس کی سپلائی چین ہوتی ہے کہ دو طرح کے ریٹیلرز ہیں پاکستان میں. ایک وہ ہیں جو مینوفیکچرنگ کے ساتھ ریٹیل کرتے ہیں اور ایک جو صرف ریٹیل کرتے ہیں. دونوں کے لیے مسئلہ برابر ہے. اب جیسے کہ ہم نے لیکن شمول صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تھوڑا سا جو ریلیف ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ان کی آن لائن سیلز ہیں وہ بڑی وائبرنٹ ہیں, وہ بڑی روبسٹ ہیں, اور ان کے جو بائرز ہیں وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں. اس ایونیو کو تو آپ لوگ استعمال کریں اور نہیں کر رہے, تو کیوں نہیں کر رہے؟ تھوڑی سی ابھی آئی تھنک جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریسٹرکشن بھی ہے کہ ای کامرس کی سیل وہ صرف اسینشیل کے اندر الاؤ کر رہے ہیں, اس میں ڈائریکٹلی اس میں الاؤڈ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کیونکہ ہم سندھ میں ہیں تو یہاں پہ اس وقت الاؤ نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو. بٹ اس کو بھی ذرا دیکھیے کامران بھائی, بہت ضروری ہے. اگر یہ شروع ہو جاتا ہے تو آبویسلی کچھ تھوڑی بہت تو کچھ انفلوز آنے شروع ہو جائیں گے ہمارے پاس. بٹ ایک فرق یہ ہے کہ دنیا میں ای کامرس کی مارکیٹ بہت ڈیولپ ہو گئی ہے. تقریباً جو ریٹیلرز پاکستان سے باہر ہیں ان کا ای کامرس کا کنٹریبیوشن اباؤٹ 30% ان سیلز ہوتا ہے, اور وہاں پہ کنورژن بہت جلدی ہو جاتا ہے اس کے اندر. پاکستان کا کنٹریبیوشن ای کامرس کا اس وقت 7-8% کا ہے اوور آل سیلز کے اندر, اور وہ تھوڑا سا ایک ڈلیوری کے اور کچھ پیمنٹ کے ایسے ایشوز ہیں کہ وہ ابھی کرونا کے دنوں میں تو سالو نہیں ہو سکتے. بٹ یس ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ چینل آن ہو جاتا ہے یہ ہمیں بہت ہیلپ کرے گا. لیکن یہ بتائیے گا کہ ابھی تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی آؤٹ لیٹس بند ہیں, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ برانڈز ہوتے ہیں اور زیادہ تر شاپنگ مالز کے اندر ہوتے ہیں. شاپنگ مالز حکومت کھول نہیں رہی ہے, اور یہ فی الحال آؤٹ لیٹس بند ہونا جو ہے یہ آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایک پرابلم ہے نا, کیونکہ اور پھر اس میں حکومت بھی کیا کرے. اس وقت تمام شاپنگ مالز تو فوراً حکومت نہیں کھول سکتی. اس سلسلے میں کیا آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی؟ کامران صاحب ہم بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اس چیز کے اندر. وہ جس طرح سے ہم بولیں گے وہ فالو کریں گے. آبویسلی اس وقت اس ایشو کو بھی دیکھنا ہے ہم نے, کرونا کا ایشو کو. بٹ اس کے بعد جو دوسری جنگ ہے نا, وہ دوسری جنگ ہے سروائیول کی جنگ. اگلے 3 مہینے کیسے نکالنے اور اس کے بعد 12 مہینے کیسے نکالنے ہم نے. بیکاز رائٹ ناؤ آپ دیکھیں, اگر یہ پاکستان میں کرونا کا مسئلہ سپٹمبر اکتوبر میں آیا ہوتا نا تو یہ تھوڑا سا امپیکٹ کم ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بٹوین مارچ اینڈ اگست پاکستان کی جس طرح سے ریٹیل انڈسٹری موو کرتی ہے, بیکاز ہمارے پاس اس میں 2 عیدیں آتی ہیں, رمضان آتا ہے, 14 اگست کا ایک مہینہ آتا ہے, ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے, اور پاکستان میں کیونکہ سمر کا سیزن لمبا ہوتا ہے تو سمر میں بائنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کی 50 سے 60% سیل یہ 5 مہینے میں آتی ہیں. آپ بالکل اپنے پیک میں جا کے آپ کو یہ ہٹ کیا ہے. ہر ریٹیلر کے پاس جو مینوفیکچرر سے لیتے ہیں اس کے پاس بے انتہا سٹاک پڑا ہوا ہے. اس وقت وہ سٹاک کو پیمنٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سٹاک کو لیں, اور سٹاک کو لے کے کریں بھی کہاں. ویئر ہاؤس میں جگہ نہیں ہے, دکانوں میں جگہ نہیں, کہاں رکھیں گے اس کو. تو اگر اس کو اگر آگے کے لیے دیکھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پہ اس انڈسٹری کو لیکوڈیٹی کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی اس چیز کے اپنے سٹاکس کو, اپنے سپلائرس کو, اپنی پروڈکشن کو سنبھالیں. اور اس کے بعد پھر جو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل بینک آپ کی مدد کو آئے, کیونکہ لیکوڈیٹی تو پھر آپ کو بینک سے ہی مل سکتی ہے نا, یہی مقصد ہے یا کیا ہے کوئی اسپیسیفک آپ کی سجیشن ہے؟ جس طرح سے ایک ایکسپورٹ کا ری فائنانس لون ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک ریٹیل کے لیے ایک لو ریٹس کے اوپر کچھ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا سینٹرل بینک سے کچھ, اگر اس میں انٹروین کر لے اس چیز کے اوپر کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو چلا سکیں. کیونکہ کامران بھائی ورنہ آگے یہ اسٹاک چوک ہو جائے گا. اکتوبر نومبر میں سیزن چینج ہو جائے گا, پھر ونٹر کا پروڈکٹ, یہ سمر کا پروڈکٹ نہیں بکتا. اس کو لٹرلی 1 سال تک کیری کرنا پڑے گا. آج اگر ہم اپنے سپلائرس کے آرڈرز کینسل کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ اس کو ایک میسو ایشو ہے. کامران بھائی یہ ریٹیل چھوٹی سی چیز نہیں ہے, یہ 7 ٹریلین کی مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر, جس میں ہمارا سیکٹر بھی ہے اور دوسرے سیکٹرز بھی ہیں. 18% جی ڈی پی کے اندر ہماری اس کے اندر کنٹریبیوشن ہوتی ہے. آج اس کو ایک انڈسٹری کا سٹیٹس بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس ٹائم کے اوپر. اور اگر میں اپنے سیکٹر کی بات کروں جس میں کپڑے ہیں, جوتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور جس طرح سے اب دنیا چینج ہو رہی ہے, یہ میں نے دیکھا, یہ میرے خیال سے اس صدی کا یہ تیسری بڑی واقعہ ہوا ہے. ایک 9/11 ہوا تھا, ایک 2008 ہوا ہے, ایک یہ کووڈ-19 ہوا ہے.
ہر دو چیزوں کے ہٹ کرنے کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑی چینج آئی ہے. مجھے لگتا ہے ایک نیکسٹ چینج دنیا میں آنے والا ہے. اور مجھے ایک اور چیز جو میرا اپنا خیال ہے, میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں دو چیزیں جو گورنمنٹ کی ایک تھی جو ڈرائیو تھی, اور وہ اس وقت ہمیں ٹوٹل لوکلائزیشن کی طرف جانا ہوگا. ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری اور لوکل ڈیمانڈ کو کرنا ہوگا. کامران بھائی 220 ملین لوگ ہیں, ہمارے پاس زراعت ہے, ہمارے پاس اپنی ٹیکسٹائل ہے, اپنی کنسٹرکشن ہے, ہم بہت جلدی اس میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. مگر اگر اس ٹائم پہ ریٹیل انڈسٹری جو کہ پچھلے 10 سال میں بے انتہا محنت کے بعد بنی ہے, اس میں برانڈز بنے ہیں, شمول صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی کیا ہے پیشن میں اگر حکومت سن رہی ہے اور آبویسلی سمپیتھیٹکلی سن رہی ہے, وہ چاہتی ہے کہ واقعی اس سیکٹر کو ریسکیو کرنا جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے, تو بتائیے 1 2 3 جو کہ اقدامات حکومت کو کرنے ہوں گے جو ڈویبل بھی ہیں. ہمیں اگر اس میں ایک فوری طور پہ آئی تھنک ایک لیکوڈیٹی کا ایشو سالو کرنے کی ضرورت ہے, اور سیکنڈ جو جی ایس ٹی کے ایشو کو, یہ ہماری اگر آپ ریٹیل انڈسٹری کی میں وہی بات کرتا, پچھلے 5-7 سال کی گروتھ دیکھیں تو 25% 20 سے 25% کیگل گروتھ ہے ریٹیل کی. ایک یہ سیلز ٹیکس میں ایک لا چینج ہوا تھا جون میں, جس میں یہ ٹیکس 6% سے 17% پہ چلا گیا تھا. آج وہی تھا بیفور کرونا یہ انڈسٹری 10% نیگیٹو میں تھی اس ٹائم کے اوپر. یہ جو ہے نا اب آگے چونکہ لوگوں کی بائنگ کے اوپر بھی وہ آئے گا, اس کے اوپر ہوگا. میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ میں اپنی انڈسٹری کی اگر بات کروں, جو آرگنائز ریٹیل ہے وہ صرف 10% ہے, 90% ان آرگنائزڈ ہے, جو کہ میرے خیال سے بہت جلدی اس اپرچونٹی کو فائدہ اٹھا کے اگر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے اور ان کو بولے کہ جو ایک جو گورنمنٹ کی ایک مہم تھی آن انٹیگریشن which was very very good, جس کو ہم نے فلی ایز اے پاکستان ریٹیل بزنس کاؤنسل ہم نے اس کو فل سپورٹ کیا تھا. مگر جو اس میں ایک بیسک مجھے لگا ایک فلا ہو گیا ہے کہ وہ جو فرق بٹوین انٹیگریٹڈ اور نان انٹیگریٹڈ ریٹیلر ہے وہ صرف 3% کا فرق ہے. آج اگر ریٹیل کا ٹیکس ہم نہیں کہہ رہے اس کو چینج کریں, اس کو 17% رکھیں, مگر انٹیگریشن پہ ڈاکیومنٹیشن پہ اگر وہ ڈاکیومنٹ کرنے پہ اگر آپ ایک انسینٹیو دیں گے کم ریٹ کے اوپر اس کو وہ کریں گے, تو مجھے لگتا ہے لوگ بہت تیزی سے اس میں کنورٹ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جو ہے بیس بڑھے گا, ڈاکیومنٹیشن ہوگی جو کہ گورنمنٹ کی ڈرائیو ہے. اور جو ایک اور چیز جو گورنمنٹ کی بہت مجھے اچھی لگی تھی کہ جو انہوں نے ٹورزم کی بات کی تھی. آج دنیا میں جو کووڈ-19 کے ایشوز ہیں نا, جو اکانومی کو سب سے بڑا دنیا میں اس کے بعد ایشوز ہوگا, ٹورزم میں ڈکلائن آئے گا. پاکستان میں ٹورزم ابھی شروع بھی نہیں ہوا. آئی تھنک ریٹیل, مالز, ریسٹورینٹس, کیفیز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ٹورزم پہ. ہم یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دبئی جاتے ہیں, ہم کوئی وہاں پہ ریت دیکھنے تو نہیں جاتے نا, ہم وہاں پہ جا کے مالز میں جاتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کیفیز میں جاتے ہیں. یہ چیز اب پاکستان میں کرنی بہت ضروری ہے. آج پاکستان کی جو مجھے ایک بہت بڑی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے کہ ہر گلی میں ہر جگہ پہ مجھے ایک انٹرپرینورشپ نظر آ رہی ہے. جو پاکستان کا فیوچر ہے, یوتھ ہے, ینگ ہے, یہ انٹرپرینورز باہر آئیں گے, یہ اس طرح کا کام کریں گے. اینڈ آف دا ڈے یہ اس کو ہم ڈاکیومنٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کو لوکلائز بھی کر سکتے ہیں, اور ہم ایک بہت اچھا ایک انٹرٹینمنٹ کا اور اس انڈسٹری کو بہت زیادہ بوم دے سکتے ہیں اس اپرچونٹی کے تحت. یہ میرا خیال ہے اس ٹائم کے اوپر کہ ہمارے پاس 220 ملین لوگ ہیں, ہم سفیشینٹ ہو جائیں اس کو, ان کے لیے کپڑا دینے کے لیے, ان کے لیے کھانا دینے کے لیے ہم کچھ خود کرنا پڑے گا ہر چیز کو. تھینک یو سو مچ جناب شمول سلطان, چیف ایگزیکٹو آفیسر کھاڑی. آپ نے دیکھا انرجی, پیشن, یہ وہ پاکستانی ہیں جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اس انرجی اور اس پیشن کو ہمیں ہارنس کرنا ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ ریٹیل سیکٹر کو یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. یہ 3 کھرب روپے کا پاکستان کا ریٹیل سیکٹر ہے, اور یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کا سروائیول پاکستان کی معیشت کا سروائیول ہے.